السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول مکینیکل قسط نمبر 4۔ ایشال یونی میں داخل ہو رہی تھی کہ اسے علمہ کی کار نظر آئی تو وہ وہی رک گئی۔ علمہ کار سے اتر رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر علمہ کو دیکھا۔ علمہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی اپنی بائی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کی نظر بھی اس طرف اٹھی۔ صاف رنگت، ڈارک براؤن آنکھیں، لائٹ بلو شرٹ پہنے ہوئے، آستین کہنیوں تک مڑے ہوئے تھی۔ بے شک وہ خوبصورت تھا۔ ایشال نے فوراً نگاہیں پھیر لی اور خود کو ڈانٹا۔ پھر وہ اور علمہ یونی میں داخل ہو گئی۔ انہوں نے کلاس میں قدم رکھا ہی تھا کہ کسی نے کھنکارنے کی آواز پر دونوں پلٹے۔ علمہ کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی وہ اپنی جگہ پر فریز ہو گئی۔ وہ شخص بھی اسے دیکھ کر مسکرایا۔ ارے آپ، میں نوٹس لائی ہوں، وہ بولے، اور برائے کرم اگلی دفعہ کسی اور سے مانگے۔ انداز جان چھڑانے والا تھا۔ اتنے لمحے میں اس نے علمہ پر دھیان ہی نہیں دیا۔ ارے آپ کی سہیلی سے میرا تعارف تو کرا دیں۔ ایشال کو اس بات سن کر طیش آیا۔ غالباً یہ ہماری کلاس فیلو عائشہ کا کزن ہے اور اس کا نام مجھے نہیں پتہ۔ آپ جا سکتے ہیں۔ حاشر کر دیجیے۔ اب تو میں چلا جاؤں گا، پر اب ملاقات تو ہوتی رہے گی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جس نے علمہ کو ٹکنے پر مجبور کر دیا۔ پھر ایشال نے دھیان نہیں دیا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ ارے علمہ، تمہیں کیا ہوگا؟ تمہاری شکل پر 12 کیوں بجے ہیں؟ نہیں کچھ نہیں۔ ویسے ایشال یہ تمہیں کیسے جانتا ہے؟ ایشال نے کل کا سارا واقعہ اس کے گوش گزار کر دیا۔ اوہ اچھا، لیکن اس سے دور رہنے میں بھلائی ہے۔ علمہ کا انداز کچھ کھویا سا تھا۔ اچھا چلو گارڈن والے حصے میں چلتے ہیں۔ علمہ نے اس کا دھیان بھٹکانا چاہتا کہ وہ اس کے سوالوں سے بچ جانے، اور وہ کامیاب بھی ہو گئی۔ پھر وہ دونوں باتیں کرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ڈنر کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ عبدالہادی بھی اپنے روم میں بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا۔ اس کا ذہن کہیں اور تھا، بہت دور، اور اس کے ذہن کے پردے پر دو نقاب پوش آنکھیں تھیں جو ایشال کی معصوم دوست کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک کشش تھی جو مقابل کو مسحور کر دیتی تھی۔ کاش اس کا چہرہ دیکھ پاتا۔ دل نے ایک معصوم سی خواہش کی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اس کے خیالوں میں کھویا رہتا۔ اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ایشال اس کے چہرے کے آگے ہاتھ ہلا رہی تھی۔ کیا ہوا میرے بھائی، کس کے خیالوں میں گم ہو؟ ایشال شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ عبدالہادی اس کے خواہ مخواہ ڈسٹرب کرنے پر چڑھ گیا۔ بکواس مت کرو، اور یہ کوئی مینرز ہے کسی کے کمرے میں آنے؟ ارے میں بکواس کہاں کر رہی ہوں، حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ چہرے کی رنگینیاں بتا رہی ہے، خوش ہو، محبت کی نشانی ہے، خیالوں میں گم ہونا۔ ایشال نے اسے چھیڑا۔ بیکار کے اندازے نہ لگاؤ، وہ بتاؤ کیوں آئی ہو؟ عبدالہادی نے بات بدلنی چاہی۔ کیوں میں ایسے نہیں آ سکتی کیا؟ میرے بھائی کا کمرہ ہے، میری مرضی، جب چاہو آ سکتی ہو۔ عبدالہادی اس طرح لیٹا ہوا تھا، اچانک کچھ یاد آنے پر اٹھ بیٹھا اور ایشال سے پوچھا، ایشال وہ لڑکا تمہیں تنگ تو نہیں کر رہا تھا نا؟ اگر ایسا کچھ ہے تو مجھے بولو، میں اسے ٹھیک کر دوں گا۔ میرے بھائی بے فکر رہو، تمہاری ایشال کمزور نہیں، اچھوں کو ٹھیک کیا ہے میں نے۔ زیادہ ہیرو بننے کی کوشش نہ کرو، کسی دن مہنگی پڑ جائے گی۔ ویسے لانگ ڈرائیو پر چلو گی؟ آج عبدالہادی کا موڈ اچھا تھا، اس لیے خود سے پوچھ لیا۔ مجھے شک ہو رہا ہے عبدالہادی، تمہیں مجھ سے کوئی کام تو نہیں ہے جو اتنی خوشامد کر رہے ہو؟ بیٹھی رہو، یہی تمہیں عزت راسی نہیں آتی ہے؟ بندے کا موڈ ٹھیک ہے، وہ بھی خراب کر دیتی ہو، میں نہیں چلتا اب۔ اچھا نا، سوری، چلو۔ ایشال بھی خوشی راضی ہو گئی۔ عبدالہادی ابھی تک نہ ہلکی نیلی آنکھوں والی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ علمہ سب کے ساتھ ڈنر کر رہی تھی، لیکن اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ ذہن مختلف سوچوں کی ہمہ جگہ بنا ہوا تھا۔ وہ صرف چپنا ہلانے کا کام کر رہی تھی۔ فاطمہ بیگم نے اسے دیکھا تو فوراً ٹوک دیا۔ علمہ کیا ہوا بیٹا؟ ٹھیک سے کھانا تو کھاؤ، تمہارا دھیان کہاں ہے؟ علمہ چونکی۔ جی نہیں ممی، کچھ بھی تو نہیں، میں کھا تو رہی ہوں۔ علمہ نے دوبارہ کھانا شروع کیا۔ حمزہ کو تشویش ہوئی، لیکن وہ پھر سے کھانے میں مشغول ہو گیا۔ علمہ کمرے میں آئی اور ابھی الجھی ہوئی تھی۔ کیا وہ سچ میں اپنی بات پر عمل کر رہا ہے؟ علمہ خود سے باتیں کر رہی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا وہم ہوگا، ایک اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے۔ وہ خود اپنی سوچوں کی نفی کر رہی تھی، لیکن پھر وہ نہیں، میں کیوں الٹا سیدھا سوچ رہی ہوں؟ علمہ چپ کر کے سو جاؤ۔ علمہ نے خود کو جھپتا اور انہی سوچوں میں گم
نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ وہ دونوں راہداری میں چل رہی تھی، آس پاس سے اسٹوڈنٹ گزر رہے تھے۔ ابھی آخری لیکچر رہتا تھا۔ پروفیسر کے آنے تک انہوں نے چہل قدمی کا ارادہ کیا۔ یونی کا احاطہ کافی بڑا تھا۔ راہداری سے گزرنے کے بعد کھلا میدان شروع ہوتا تھا۔ آس پاس درخت اور چھوٹے چھوٹے پودے لگے ہوئے تھے اور انہی کے پاس جگہ جگہ بینچز بنے تھے۔ وہ دونوں بھی چلتی ہوئی ایک بینچ پر آ کر بیٹھ گئی۔ ارے علما، مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ کچھ یاد آنے پر ایشال نے علما سے کہا۔ بیگ سے ایک البم نکال کر علما کے سامنے کیا۔ یہ دیکھو، کل ماما نے یہ البم نکالا تھا۔ اس میں اتنی اچھی اچھی تصویریں ہیں علما، میں ماما سے بہت مشکل سے لے کر آئی ہوں، ورنہ ماما دینے پر بالکل بھی راضی نہیں تھی۔ علما دلچسپی سے البم کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ایشال نے پہلا صفحہ کھولا۔ اس پر ایک پیاری سی بچی جھولے میں لیٹی ہوئی تھی۔ پھولے گالوں اور گلابی رنگت کی وہ لڑکی واقعی بہت پیاری تھی۔ واہ علما، دیکھو نا، یہ میں ہوں، کتنی پیاری لگ رہی ہوں نا۔ علما اپنے گالوں کو ہاتھ لگاتی ہوئی بولی۔ اس کی حرکتیں دیکھ کر علما بھی ہنس پڑی۔ ایشال نے صفحہ پلٹا۔ سامنے ایک خوبصورت سا بچہ بیڈ پر کھلونے کے درمیان بیٹھا تھا۔ وہ ایشال سے تھوڑا بڑا تھا اور ایشال کی ہی طرح خوبصورت۔ گالوں پر چھوٹا سا ڈمپل بھی نمایاں تھا۔ اب بھلا بتاؤ، یہ کون ہے؟ ایشال نے ہنستے ہوئے علما سے پوچھا۔ یہ تمہارا بھائی عبدالہادی ہے۔ علما نے سوالی نظروں سے ایشال کی جانب دیکھا۔ میری ہی طرح پیارا؟ ایشال نے یہ کہتے ہوئے اگلا صفحہ نکالا۔ وہاں اس تصویر میں ایشال اور عبدالہادی تھوڑے بڑے دکھائی دیتے تھے، دونوں درمیان میں، اور آس پاس ان کے ننھے ہاتھوں کو پکڑے دونوں کے ماما پاپا کھڑے تھے۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ یہ تمہاری ماما ہے نا؟ علما نے غور سے عدیلہ بیگم کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، جیسے کچھ پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ ہاں ہاں بالکل، اور یہ پاپا؟ اس تصویر میں ہر کوئی خوش تھا۔ سبھی کے چہروں پر ایک ہی احساس تھا، مکمل فیملی ہونے کا احساس۔ آگے علما نے ایشال سے سوال کیا۔ ایشال نے ایک گہری سانس کھینچی۔ آگے ماما کی یادیں ہیں، شاید دکھ بھرا ماضی، جن پر تلخ یادیں اور ساتھ کچھ اچھی یادیں بھی۔ علما ایشال کو بغور سن رہی تھی۔ پر ماما نے کبھی ہمیں اس بارے میں بتایا نہیں، مگر کچھ تو ہم جان ہی گئے ہیں۔ ایشال صفحہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ کسی نے انہیں سلام کیا۔ دونوں نے ایک ساتھ نظریں اٹھائی، دیکھا تو سامنے حاشر کھڑا تھا۔ جیسے ہی علما نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں غصہ اتر گیا اور چہرے پر نرمی کی جگہ سختی نے لے لی، مگر پھر بھی ضبط کر کے سلام کا جواب دیا۔ ساتھ ہی ایشال نے بھی جواب دیا، وعلیکم السلام۔ اب ہمیں بتانا نہ پسند فرمائیں گے کہ بار بار ہم سے باتیں کرنے کیوں آ جاتے ہو؟ ایشال نے لہجے کو سخت بناتے ہوئے پوچھا۔ سیدھی سی بات ہے، میں آپ دونوں سے دوستی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ دونوں باقی لڑکیوں سے الگ ہیں۔ ایشال کچھ کہنے والی تھی، علما نے فوراً جواب دیا۔ اس کی آواز دھیمی مگر لہجہ سخت تھا، مگر ہم آپ سے دوستی نہیں کرنا چاہتے، اور برائے مہربانی دوبارہ ہم سے بات کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس وقت علما کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ ایشال کبھی علما کا چہرہ دیکھتی تو کبھی حاشر کا۔ اس کے چہرے پر حیرت ہی حیرت تھی۔ اتنا کہہ کر اس نے ایشال کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہاں سے نکل گئی۔ ایک الگ تھلگ گوشے میں آ کر دونوں بیٹھ گئی۔ کیا ہو گیا ہے علما، اتنا غصہ کیوں؟ پہلے تو کبھی ایسے لہجے میں بات نہیں کی تم نے۔ علما گہرے سانس لے رہی تھی۔ کچھ نہیں ایشال، میں تمہیں صرف اتنا کہوں گی کہ اس لڑکے سے دور رہو، جتنا ہو سکے دور رہو۔ پہلے کی بنسبت علما کا لہجہ دھیما اور نرم تھا۔ ایشال نے اس وقت کچھ بھی پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے صرف ہاتھ کہنے پر اکتفا کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے تو تم پانی پی لو۔ ایشال نے اپنی بیگ سے پانی کی بوتل نکال کر علما کو دی۔ علما نے ایک ہاتھ سے بوتل لی اور اپنا نقاب نکالنے لگی۔ کتنی حیرت کی بات ہے نا علما، کہ میں نے بھی تمہارا چہرہ بغیر نقاب کے اتنے اچھے سے نہیں دیکھا ہوا۔ اچھا ایک کام کرتی ہوں، میں ہم دونوں کی ایک تصویر لے لیتی ہوں، جب کبھی مجھے تمہاری یاد آئے گی میں اس تصویر کو دیکھ لوں گی۔ علما نے پانی پیا اور غور کر ایشال کو دیکھا، ساتھ ہی نقاب لگا لیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، علما نے صاف لفظوں میں منع کر دیا۔ میں نے کھینچی ہے ہم دونوں کی تصویر۔ ایشال نہیں مانی۔ میں نے کہا نا کہ میں تصویر نہیں کھینچتی، تم نے کھینچنی ہے تو کھینچو، تم نا انتہائی ظالم ہو، ظالم لڑکی۔ ایشال مصنوعی خفگی سے بولی۔ ایشال کی ظالم لڑکی لقب دینے پر علما مسکرا دی۔ اچھا ایک بات پوچھوں؟ ایشال پر سوچ انداز میں علما سے بولی۔ ہاں ضرور۔
وہ دونوں اس وقت کلاس میں ایک بینچ پر بیٹھی تھی۔ اشال نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے حاشر سے علما کا درمیان ہٹانا چاہا تھا اور کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ اب کچھ یاد آنے پر علما سے پوچھا، دیکھو اب تو ہم بہت اچھے دوست بن گئے ہیں نا، تم نقاب کرتی ہو جبکہ میں نہیں کرتی، لیکن آج تک تم نے مجھے نقاب کرنے کی کیوں نہیں کہا؟ اس نے تحمل سے پوچھا۔ علما غور سے اس کا سوال سن رہی تھی۔ اس کے سوال سن کر علما مسکرائی، پھر گہری سانس لے کر کہا، میں سوچتی تھی کہ کبھی نہ کبھی تم سے یہ سوال کرو گی۔ میں تمہیں کیوں نہیں کہتی، کسی چیز کو دل سے کرنے اور زبردستی کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی کسی کو اسلام قبول کرنے کے لیے فورس نہیں کیا۔ تم نے وہ آیت تو پڑھی ہی ہوگی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ نقاب لینا یا نہ لینا تمہاری مرضی ہے، تم چاہو تو لے سکتی ہو، اور میں بھی یہی کہوں گی کہ اگر تم دل سے راضی ہو تو یہ کام کرو، یہ بھی تو ایک نیکی ہی ہے۔ اشال کی نظر علما پر ہی مرکوز تھی، وہ انتہائی توجہ سے اسے سن رہی تھی، گویا ایک سحر میں کھوئی ہوئی۔ پھر اس کی خاموش ہونے پر سحر ٹوٹ سا گیا۔ علما، وہ ایک جذب کے عالم بھی بولی، میں نقاب ضرور لگاؤں گی، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر علما کا چہرہ چمک اٹھا۔ ویسے علما، تمہاری باتیں تم سے بھی زیادہ پیاری ہے، سیدھا دل پر اثر کرتی ہے۔ تمہاری باتیں بھی اثر کر سکتی ہے، بشرط یہ کہ ہم جب تک اس چیز پر عمل نہ کریں ہم دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دے سکتے۔ اب یہی مثال لے لو، اگر میں بغیر نقاب لگائے تمہیں کہتی تو تم سنتی میری بات نہیں نا؟ اس لیے پہلے ہمیں خود کو بدلنا پڑتا ہے، پھر وہی دوسروں سے توقع کی جا سکتی ہے۔ اس کی بات پر اشال نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا، اب آخری لیکچر تو یہی ہو چکا میڈم، اب سیدھا گھر جانا ہے۔ ہاں، میں عبدالہادی کو کال کر لیتی ہوں، تم بھی کال کر لو، اشال نے موبائل آن کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، پر ڈرائیور تو چھٹی پر ہے اور بھائی تو آفس میں ہی ہوں گے اس وقت، پھر بھی کال کر کے پوچھ لیتی ہوں، ویسے بھی چھٹی کا وقت قریب ہے۔ ایک منٹ، تمہاری دوست کس لیے ہے؟ ہم تمہیں ڈراپ کر دیتے ہیں، اس بہانے مجھے گھومنے کا بھی موقع مل جائے گا، اشال نے چہکتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں بھائی کو بلا لیتی ہوں، انہوں نے فوراً آ جانا ہے۔ علما بھی فون نکالنے لگی، کوئی ضرورت نہیں، اب میں نے کہا نا تم ہمارے ساتھ جاؤ گی، بس اپنے بھائی سے کہہ دو میں آ رہی ہوں اشال کے ساتھ، اور یہ بھی کہہ دینا کہ محفوظ ہاتھوں میں ہوں، ورنہ وہ تمہارا سو کالڈ بھائی پریشان ہوتا رہے گا، اشال نے صاف کہہ دیا۔ پھر علما اس کی مانتے ہی بنی، اس نے حمزہ کو کال کر کے بتا دیا۔ اس نے پہلے بہت احتجاج کیا مگر علما کی بار بار مطمئن کرنے پر مان گیا۔ اس کے علاوہ اس کی ضرور میٹنگ بھی تھی، اس لیے اجازت دے دی۔ اشال نے ہادی کو بھی کال کر کے بلا لیا تھا۔ اشال پلیز نا، میں بھائی کے ساتھ چلی جاؤں گی، مجھے نہیں اچھا لگتا، چپ کر جاؤ اب۔ اس نے علما کا ہاتھ پکڑا اور آتی ہوئی کار کی طرف بڑھی۔ عبدالہادی نے کار روک کر اشال کی طرف دیکھا اور اس کے ساتھ آتی علما کو دیکھ کر چونک گیا۔ اشال علما کو لیے قریب آئی اور ہادی سے مخاطب ہوئی، جو علما کی ہی دیکھ رہا تھا۔ عبدالہادی، آج ہم علما کو ڈراپ کریں گے اور امید کرتی ہوں تمہیں کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ بالکل ڈراپ کر دوں گا، اشال نے حیرت سے عبدالہادی کی جانب دیکھا اور دل میں سوچا کہ اتنی عزت سے کیسے مان گیا، ضروری کوئی نہ کوئی بات ہے تم سے تو میں بعد میں پوچھوں گی۔ وہ دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ علما نے تفصیلاً اپنے گھر کا پتہ بتا دیا تھا۔ علما ابھی تک کمفرٹیبل سی بیٹھی تھی، جو پہلی بار کسی اور کے ساتھ آ رہی تھی، اوپر سے عبدالہادی کی موجودگی میں اور آرام دہ محسوس کر رہی تھی، اور اس کی بے چینی اس کے ہاتھ سے واضح تھی، وہ کبھی اتنی مطمئن نہیں ہوئی۔ علما، تم اطمینان سے بیٹھو، مجھے پتہ ہے کہ میرا بھائی کسی ڈریکولا سے کم نہیں، مگر میری موجودگی میں تم بے فکر رہو، اشال نے مزے سے کہا۔ اس کی بات پر علما خواہ شرمندگی ہوئی، جبکہ عبدالہادی اس کی بات پر چڑھ گیا۔ جنگلی بلی، تمہیں تو میں گھر جا کر دیکھوں گا، عبدالہادی نے بہت ضبط کیا۔ وہ علما کے سامنے کچھ بھی کہنے سے گریز کر رہا تھا۔ ویسے تو تم مجھے ابھی دیکھ رہے ہو، لیکن اس کے علاوہ بہت کچھ دیکھ رہی ہو، اشال نے عبدالہادی کی باریک پیور پر مڑتی نظروں کو دیکھ کر طنز کیا۔ اس کے بات پر عبدالہادی بوکھلا گیا اور خود سے کہا، عبدالہادی کیا کر رہے ہو، مرواؤ گی کیا سوچے گی؟ پھر اپنی توجہ ڈرائیور پر مرکوز کر دی، جبکہ علما بھی خجل سے ہو گئی، اسے بھی خواہ گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ پھر علما دھیان بٹانے کے لیے اشال سے یونی کی باتیں کرنے لگی۔ پھر علما کا گھر بھی آ گیا اور عبدالہادی نے گاڑی
روک دی۔ اشال بھی اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ تمہارا بہت بہت شکریہ اشال، علما تشکرانہ مسکراہٹ سے بولی۔ ارے تم بھی نا، اس میں شکر کی کیا بات ہے، یہ سب روایات نہ بناؤ، نہ ہی سنت طریقہ ہے شکریہ کہنے، آپ اس میں محبت بڑھتی ہے، ویسے اندر تو آؤ، علما یاد آنے پر بولی۔ عبدالہادی کار میں بیٹھے بیٹھے ہی دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ ارے نہیں پھر کبھی، اشال اس سے ہاتھ ملاتی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی اور عبدالہادی نے کار آگے بڑھا دی۔ علما اندر کی جانب بڑھی ہی تھی کہ فاطمہ بیگم آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ جاتی ہوئی کار کو دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم ماما، علما نے فوراً سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، تم حمزہ کے ساتھ نہیں آئی؟ وہ تشویش سے پوچھنے لگی۔ جی نہیں، میں اشال کے ساتھ آئی ہوں، اس کا بھائی روز اسے لینے آتا ہے نا، آج وہ مجھے زبردستی ڈراپ کر گئی۔ حمزہ مان گیا؟ وہ حیران ہو گئی، وہ بھی جانتی تھی کہ حمزہ علما کے لیے کتنا پوزیسیو ہے۔ جی بڑی مشکل سے مانا ہے، کہتی ہوئی وہ اندر کی جانب آ گئی۔ چلو تم فریش ہو کر آ جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ ہاں کہتے ہوئے وہ اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ ویسے چل کیا رہا تھا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ علما کو ڈراپ کر کے واپس آ رہے تھے۔ اب اشال نے عبدالہادی کو ستانا شروع کر دیا۔ کیا مطلب سے؟ عبدالہادی سامنے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہائے میلا بھائی، اتنے بولے نہ بنو، جناب کی نگاہیں کہیں بھٹک رہی تھی کہیں دل۔ عبدالہادی نے زور سے بریک لگائی اور پوری طرح سے اشال کی جانب متوجہ ہوا۔ تمہیں پتہ ہے جب تم ایسی بکواس کرتی ہو نا تو بالکل سڑا ہوا امرود لگتی ہو۔ عبدالہادی کو الفاظ نہ ملے تو جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ کیا سڑا ہوا امرود؟ تو تم کیا ہو؟ اشال تو سب سے بول بال کر اس کے الفاظ ہی میں اٹک گئی۔ شکل دیکھی ہے اپنا، بالکل گوریلا لگتے ہو، اور جو تم یہ الفاظ نکالتی ہو نا، سخت زہر لگتے ہیں مجھے، بالکل زہریلی ناگن لگتی ہو۔ عبدالہادی بھی اب برابر کر رہا تھا۔ مجھے بھی تمہاری اس شیرینی بیانی سے کوئی عشق نہیں ہے، اب اپنے ڈینچو بند کرو گدے۔ تو پھر تم بھی گدی ہو، آخر کون میری بہن ہو؟ عبدالہادی تم اشال بہت بدمزہ ہو گئی، بس تم گھر چلو، میں نے ماما سے تمہاری شکایت نہ لگائی نا تو میرا نام بھی اشال نہیں۔ اچھا پر بدل کر کیا رکھو گی؟ جنگلی بلی؟ عبدالہادی نے اس سے چڑھاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ اشال غصے سے تب اٹھی۔ عبدالہادی ابھی گاڑی روکو، میں نے کہا ابھی، اشال غصے سے بولی۔ عبدالہادی اب انجوائے کرنے لگا تھا۔ ارے میری جنگلی بلی، اگر تم نے کسی کا راستہ کاٹ دیا تو اس کا سارا دن معصوم گزرے گا، اس لیے کار میں ہی بیٹھے رہو۔ وہ لوگ تقریباً گھر پہنچ چکے تھے۔ منحوس تو تم ہو، اللہ ایسا منحوس بھائی کسی کو نہ دے۔ کار رکنے پر وہ فوراً اتری اور اندر کی جانب بھاگی۔ اماں سے عبداللہ کی شکایت بھی تو لگانی تھی۔ کہانی جاری ہے۔